اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع سے بات چل رہی تھی سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا، تو داؤد اور سلیمان کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم نے خاص طور پر علوم عطا کیے تھے۔ ان علوم میں جہاں احکام شریعت، سیاست و معیشت سے متعلق علوم تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھنے اور ان کے نظم و نسق اور ڈسپلن کو قائم کرنے کا علم بھی انہیں دیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں ہدہد غائب ہوا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ قوم سبا میں ایک عورت حکمران ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سورج کو پوجتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا ہے یا غلط۔ میرا خط لے کر جاؤ
اور یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اس خط کا تذکرہ تھا۔ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سارے سرداروں کا اجلاس بلایا، تمام وزراء اور مشیر، اور ان کے سامنے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، القی الیہ کتاب کریم، ایک معزز خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط پڑھ کر سنایا کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف بھی کرا دیا کہ شروع اس کے نام سے جو اللہ اور رحمان الرحیم ہے۔ دو جملے کہے گئے۔ قرآن حکیم چونکہ تفصیلات نہیں بیان کرتا، اختصار سے کام لیتا ہے۔ خط خواہ کتنا ہی لمبا ہو اور کسی بھی زبان میں ہوگا، ظاہر عبرانی زبان میں، عربی میں اس کا خلاصہ دو بنیادی نکات ہیں۔ ہمارے مقابلے میں مت آؤ، ایک تو یہ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا یہ کہ فوراً فرما بردار ہو کر سرنڈر کر کے نیچے سر جھکا کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ یہ خط سنانے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے کہا، قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں یہ جو خط آیا ہے مجھے مشورہ دو، فتویٰ دو۔ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اس کے بعد ایک جملہ بولتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدونی، میں کسی بھی فیصلے کو قطعیت کی حد تک نہیں پہنچاتی جب تک کہ تمہارا مشورہ میرے پاس نہ آ جائے، حتی تشہدونی، تم مجھے مشورہ دیتے ہو، شہادت دیتے ہو، تو پھر اس کے بعد میں معاملے کو کسی قطعیت تک پہنچاتی ہوں۔ گویا کہ اس نے کوئی آمریت قائم کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ مشاورت کے ساتھ وہ اپنی مملکت کا نظام چلاتی تھی، مشورہ کرتی تھی سرداروں سے۔ اس لیے اس نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جیسا کہ میرا پہلا بھی طریقہ ہے، ما کنت، میں اس سے پہلے بھی کسی معاملے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تمہاری رائے نہ آ جائے۔ جن لوگوں نے عورت کی حکمرانی کا جواز ثابت کیا ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے یہی دلیل پکڑی ہے کہ عورت کی آمریت جائز نہیں ہے، جہاں وہ اکیلی فیصلہ کرے ناقص عقل کی وجہ سے، لیکن اگر وہ جمہوریت میں ہو، باقی لوگوں سے مشورہ کرتی ہو، تو پھر حکمرانی جائز ہے۔ کسریٰ کی جس لڑکی کی حکمرانی کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کی سربراہی ان کی عورت کرتی ہو۔ اب اس کا جواب حضرت تھانوی نے یہی دیا کہ کسریٰ کی حکومت آمریت پر مبنی تھی، وہاں بادشاہی سب فیصلے کرتا تھا، مشاورت کا عمل نہیں تھا۔ اس لیے اس تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر سارے کام ایک ایسی عورت کے عقل پر ڈال دی جائے جو ناقصات العقل والدین ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مردوں سے مشاورت کر کے اپنے فوجی اور سول افسران اور وزراء اور مشیروں سے مشاورت کر کے نظم و نسق چلائے تو جائز ہے، درست ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو قالوا، تو اس کے مشیروں نے کہا، سپہ سالاران فوج بھی تھے، کہ نحن اولو قوۃ، ہم بہت طاقتور ہیں،
کیل کانٹے سے لیس ہمارے پاس ایک بھاری طاقتور فوج، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ، اور ہم سخت مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک وسائل، طاقت اور قوت کا معاملہ ہے تو وہ تو ہمارے پاس بہت ہے۔ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم طاقتور بھی ہیں اور جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، اب تو سوچ لے کہ تو ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے۔ جنگ لڑنے کا تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر جنگ سے بچنے کا ہے یا کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی تم سوچ لو۔ ملکہ بلقیس نے کہا، قالت، قرآن نے اس کی زبانی سمجھدار خاتون تھی، انسانی تاریخ کا ایک مکمل تجزیہ یہاں نقل کیا ہے۔ قالت، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ظالم حکمران جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں تو فساد بچاتے ہیں۔ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے معزز اور سردار اور حکمران طبقوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ دو باتیں اس نے کہی ہیں، ایک تو یہ کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوں، حملہ آور ہوں، تو ایک تو فساد مچاتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ جس میں سیاسی اور معاشی، خاص طور پر معاشی لوٹ کھسوٹ، افسدوہا، اور سیاسی فساد یہ ہے کہ وہاں کے طاقتور اور حکمران طبقوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ جعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ وکذالک یفعلون، ہندوستان کی تحریک آزادی اور اس ملک کی غلامی کے تناظر میں یہاں انگریزوں نے جو سلوک کیا وہ اس کی عملی تصویر ہے۔ فساد بھی مچایا، سونے کی چڑیا قرار دے کر اس کو لوٹا، معاشی طور پر فساد پیدا کیا، اور یہاں کے عزت دار طبقوں کی ذلت اور رسوائی کا سامان بھی کیا۔ حکمران طبقوں کا کردار وہ دربانوں کو دے دیا، حکمرانوں کے نام کتوں اور بلیوں کے رکھنے شروع کر دیے، مغلوں کا لباس پہنا کر ہوٹل کے باہر بیرا بنا کر کھڑا کر دیا، دروازہ کھولنے والا۔ وجعلوا اعزۃ اہلہا، کہ جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے۔ کہنے لگی، انی مرسلۃ الیہم، درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو خط آیا ہے میں ان کی طرف کچھ ہدیے اور تحفے بھیجتی ہوں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، کوئی تحفے تحائف، مال و دولت کے، مادیوں کے، کچھ اور۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر دیکھتی ہوں کہ جن کو ہم یہاں سے اپنا نمائندہ سفیر بنا کر بھیجیں گے وہ کیا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس سے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ اپنے سفراء بھیج کر سلیمان علیہ السلام کی سیاسی اور فوجی قوت کا اندازہ لگانا کہ یہ جو خط لکھنے والا ہے اس کی طاقت کتنی ہے، اور دوسرا یہ کہ سفیروں کا کام ہوتا ہے جب کسی دربار میں پہنچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہدیے اور تحائف دیتے ہیں،
کو مال، تو اگر مال دے کر جان چھوٹتی ہے تو چلو اس طرح سے ہی۔ تو تحفے تحائف ہر طرح کے اس نے تیار کرائے اور وہ تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیں۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد سامان لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو قال، سلیمان علیہ السلام نے بہت شدت کے ساتھ یہ بات کہی، اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال دے کر مجھے مقابلے سے روکنا چاہتے ہو؟ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ اور زیادہ عمدہ اور بہتر ہے۔ تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا میرے پاس۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے جو علوم دیے ہیں، وحی اور نبوت عطا کی ہے، وہ کہیں درجہ بہتر ہے تمہارے سے۔ تمہارے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں جو میرے پاس۔ جنات، انسان، پرندے اور جانور سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ان سفیروں نے آ کر دیکھ لیے کہ اتنی بڑی طاقت۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدیے واپس کر دیے اور کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے ہدیے اپنے پاس رکھو اور اپنے ہدیوں پر خوش ہوتے رہو، کیونکہ یہ سیاسی ہدیہ ہے، سیاسی رشوت ہے جان بچانے کی۔ ہم نے تو دنیا کی مال و دولت کے لیے تمہیں دعوت نہیں دی، ہم نے تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کیا ہے اور واتونی مسلمین کی بات کی ہے کہ مسلمان بن کر آ جاؤ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیوں پر تم خود ہی خوش ہوتے رہو۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے سلیمان علیہ السلام کا، ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، سفیر کو، کیونکہ سفیر ہے، سفیر کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کو کہا کہ لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے حکمران کو بتا دو کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ایک ایسے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، لا قبل لهم بها، جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، طاقتور فوج کے ساتھ ہم لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں، ضرور بالضرور پہنچیں گے، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اور دوسری بات کہی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو وہاں ملک سبا سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، یعنی ان کی سیاسی طاقت توڑ پھوڑ دی جائے گی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے یہ جملے استعمال نہیں کیے سوائے سلیمان علیہ السلام کے۔ وہاں کے سیاسی حالات، وہاں کا منظرنامہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا، اور ان کو جو اللہ نے طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ نبی اس طرح کے دعوے نہیں کرتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے مخصوص حالات میں یہ دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے۔ نبی تو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آتا ہے، اس میں ان کی فلاح تھی، اس لیے انہوں نے یہ سخت ترین جملے سلیمان علیہ السلام نے بھیجے۔ جیسے ہی ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے پاس یہ پیغام پہنچا ہے تو وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سرنڈر کرتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کی سرحد کے قریب پہنچی جس دن، تو قال، سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا، یا ایھا الملأ،
ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، آج شام تک اس نے آنا ہے، بلقیس نے، تم سرداروں میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت اٹھا کر لائے؟ یاتینی بعرشہا، میرے پاس اس کا تخت جو ہدہد نے بتایا تھا کہ بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس، وہ اٹھا کر لائے۔ قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑا عفریت، دیو ہیکل، بہت طاقتور جن، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا یہ دربار برخاست ہو۔ صبح 9-10 بجے سے لے کر 1 بجے تک دربار منعقد ہوتا تھا، تو جن نے کہا کہ 4-5-6 گھنٹے تو لگ جائیں گے، جانا ہے اور لے کر آنا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں یہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ کہنے لگا انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں کہ پورا کا پورا تخت اکیلا اٹھا کر یہاں لے آؤں گا، اور امانت دار بھی ہوں کیونکہ اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بہت قیمتی لگے ہوئے تھے، تو یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں سے کچھ چیزیں اس میں سے اتار کر چرا لوں۔ لقوی امین، طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب، اس آدمی نے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس یہ تخت آپ کی نظر جھپکنے یا ایک طرف دیکھنے کے بعد دوسری طرف دیکھتے میں لے آؤں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جہاں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں گے تو تخت حاضر ہوگا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، اور ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ فلما رآہ مستقرا عنده، انہوں نے جب دوسری طرف دیکھا تو تخت پڑا تھا مستقرا عنده، مڑ کر دیکھا تو تخت وہاں موجود۔ فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل اپنا خود شکریہ ادا کرتا ہے، اور ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے اور بہت ہی معزز اور محترم ہے، اس کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ خود اپنی ناشکری کرتا ہے۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ اس پر عام مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیا، آصف بن برخیا وزیر اعظم تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، تو صحابی میں یہ طاقت اور قوت سلیمان علیہ السلام کے علم سے، کتاب کے پڑھنے سے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مولانا عبید اللہ سندھی نے نقل کی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہے۔
ان کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی کی موجودگی میں نبی سے بڑا علم کتاب کا رکھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مباحثہ ہوا تھا کچھ لوگوں سے حضرت امام اعظم کا، تو وہاں امام اعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ عفریت من الجن کے مقابلے پر کسی وزیر مشیر کی بات نہیں ہے، بلکہ خود سلیمان علیہ السلامی کی بات۔ جن نے تو کہا کہ وہ تو ابھی مجلس برخاست ہوگی تو لائے گا، اس وقت تک بلقیس نے پہنچ جانا ہے، اس لیے کیا ہے، ضرورت ہے کہ ابھی تخت حاضر ہو، اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا حضیرت القدس سے ربط ہے، جہاں وہ تمام دنیا کی اشیاء، افراد، تمام چیزیں، ان کی اصل کاپی وہاں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنے وجود مثالی سے وجود دنیاوی میں آئی ہیں۔ اب جن لوگوں کا حضیرت القدس سے ربط پیدا ہوتا ہے اور نبی سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا، اب انہیں ضرورت ہے امتحان لینے کی، کیونکہ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس خاتون کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کی عقل و دانش کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کا بالخصوص انبیاء کا حضرت القدس سے ربط ہے اور نبی کی موجودگی میں کسی کا اس درجے میں ربط نہیں ہو سکتا جو نبی کا مقام ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے از خود وہ تخت اٹھوا کر وہاں منگوایا۔ اب یہاں کا جو سیاق و سباق اور جملوں کا ہے، مفسرین دراصل اس میں پریشان ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہتا ہے علم من الکتابی، وہ سلیمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انا آتی کا، میں تیرے پاس اس تخت کو لے کر آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی دوسرا ہے، تبھی تو سلیمان کو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے پاس میں لے کر آؤں گا۔ اگر خود سلیمان ہے تو سلیمان کہہ دیتے کہ میں خود لے آتا ہوں، تو رہنے دے، مہربانی کر۔ اب یہ جملہ صرف یہ پریشان کر رہا ہے مفسرین کو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری جملے کا جو سیاق و سباق ہے وہ درست نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آدمی نہ ہو۔ لیکن مولانا سندھی نے اس کا حل نکالا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن کا انداز اور اسلوب اور عربی فصاحت و بلاغت کا یہ انداز ہے، عربی ادب کا، کہ وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے، بظاہر اجنبی ہو کر خود کلامی کی صورت، ایک دوسرے سے مکالمے کی صورت، اس طرح کا کام عربوں کے ہاں ہوتا ہے۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، مطالبہ بحیثیت دنیاوی بادشاہ کے، دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے ہے کہ اس تخت کو لانا ہے اور اس کے ذریعے سے اس خاتون کا امتحان لینا ہے۔ یہ ان کی بہیمیت یا حیوانیت جس کی بنیاد پر سیاسی بادشاہت ہے اس کا تقاضا ہے، اور یہ جو تخت پلک جھپکنے میں لانا یہ ان کی ملکیت کا تقاضا ہے۔ تو ان کے اندر جو علم من الکتاب، لوح محفوظ کا، حضیرت القدس کا جو علم ان کے اندر موجود تھا، تو اس ملکیت نے پکار کر سلیمان علیہ السلام کی بہیمیت سے کہا کہ تمہاری سیاسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اس علم کے ذریعے سے اٹھو اور یہ تخت پلک جھپکنے میں تمہارے پاس حاضر۔ پلک جھپکنے کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، بلکہ انسان
سلیمان علیہ السلام کا جو اصل وجود مثالی ہے وہ وہاں موجود ہے عرش الہی پہ۔ اس نے ان کے اس جسمانی وجود سے کہا کہ ابھی آیا تخت، اور اس کے بغیر آ نہیں سکتا۔ جتنا فاصلہ ہے یمن اور فلسطین کے درمیان، تو تخت کا وہاں سے اٹھ کر پلک جھپکنے میں آنا سوائے حضرت القدس کی طاقت کے یا نبی کی طاقت کے، غیر نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ غیر نبی میں یہ صلاحیت مان رہے ہیں تو پھر تو کیا ہے، غیر نبی کوئی بھی ہو، اس دور کا بھی کوئی پیر فقیر کہے کہ جی میں بھی اٹھا کر لے آؤں گا تخت علم من الکتاب حاصل کر کے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کو استثناء حاصل ہے، اس لیے خود سلیمان ہی ہے کہ وہ تخت وہاں سے اٹھا کر انہوں نے وہاں پہنچا دیا۔ مولانا سندھی نے یہاں بڑی اہم بات کہی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، جیسے پیچھے گزرا تھا منطق الطیر کا، پرندوں کی بولیاں سیکھنے کا عمل، سمجھنے کا عمل، چونٹی کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، یا یہاں یہ تخت اٹھانے کی بات۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آج یہ سر سید کا گروپ ظاہر پرست جب قرآن میں اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو ان کی لایانی قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مشائین کے منطقی نقطہ نظر سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے علم الاشراق والتصوف یہ سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صرف، نحو اور منطق پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جیسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی علم الاشراق والتصوف بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء پر جو وحی آئی ہے اس کا تعلق کشف سے ہے، وحی کشف ہے، یعنی ایک اشراقی علم ہے۔ اب یہ اشراقی علم کو سمجھنے کے لیے علم الاشراق کی بنیادی باتیں تو معلوم ہوں کہ یہ کشفیات ہیں کیا، یہ علم الاشراق کیا ہے۔ تو مولانا سندھی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں اور ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور پھر خود بھی الجھتے رہتے ہیں، پھر ہر ایک مفکر اپنی طرف سے اپنی کوئی تعبیر کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس طرح کے علم کے لوگ جو ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیاست الملوک، اپنے دور کے حکمرانوں کی سیاست کے تابع ہوتے ہیں، اور اس دور کی سیاست جو ہے، اس کے لیے ایک بڑا چبھتا ہوا جملہ مولانا سندھی نے استعمال کیا ہے کہ اس دور کے حکمرانوں کی سیاست تو سیاست البطون والفروج ہے، پیٹ کی سیاست ہے اور جنسی خواہشات کی سیاست ہے، اس سے اوپر اٹھ کر گفتگو کرنے کی ان میں اہلیت نہیں ہے۔ تو سیاست البطون والفروج جن کے اندر ہو، ان کے تابع جو اہل علم ظاہری منطق کی بنیاد پر، مشائین کے طرز فکر و عمل پر جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اسی طرح کی تعویلات اوٹ پٹانگ کرتے رہیں گے۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزرے تو دریا دو ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں سے راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب وہاں لایانی قسم کی تعویلات سر سید کے گروپ نے کی ہیں۔ بھائی نبی حضرت القدس سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا کے ظاہری سسٹم میں تغیر و تبدل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
تو نبی ایک غیر معمولی فرد ہے۔ جب تک علم الاشراق پر عبور نہ ہو تو قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جو علم جس دائرے سے متعلق ہوتا ہے اس کی ابجد سے تو واقف ہونا چاہیے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وحی الہی کشف ہے، اشراق۔ تو اس اشراقیات کے بنیادی اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقہ کار ہے، کم از کم اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اور اگر وہ ضابطے اور علم سامنے نہ رکھا جائے تو پھر اسی طرح گمراہی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل وہ جو باہر بیٹھ کر لاجانی قسم کی گفتگو کرتا ہے غامدی جی، اور کہتا ہے کہ یہ سارے علماء مجدد الفسانی، داتا گنج بخش اور فلاں فلاں اور شاہ ولی اللہ اور مولانا گنگوہی، یہ بھی تو روحانیات کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر مرزا قادیانی نے کر لی تو کیا ہوا؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم الاشراق اگر پڑھا ہوا ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ علم الاشراق کی الف با تک نہیں پہنچا وہ قادیانی، اور یہ سارے اولیاء اللہ جو علم الاشراق کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ علم ہے ایک مستقل، اور جو جس علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ اس علم کے اصول کے تقاضے کے مطابق بھی گفتگو نہیں ہے، جہالت۔ اسی لیے ان تمام اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ قادیانی جاہل، نبوت کا دعویٰ کرنے والا دراصل علم الاشراق کے بنیادی قوانین سے واقف نہیں ہے، اس کا اشراقی علم انتہائی ناقص اور ادھورا ہے۔ ہر علم کی اپنی ایک کاملیت ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ معیار ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو اس علم سے سروکار ہی نہیں ہے، اس لیے جس علم سے واقفیت نہیں رکھتے وہاں رائے زنی کرتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا سندھی نے کہا کہ میں ان جاہلوں اور ان بے وقوفوں کی اتباع کبھی نہیں کر سکتا، جو علم سے ہی جاہل ہیں تو وہ اس طرح کی لاجانی قسم کی تعویلات ہی کریں گے۔ تو یہ خود سیاق و سباق بتلا رہا ہے، کیوں کہ خود سلیمان علیہ السلام ہے۔ اگر اس کا یہ جملہ کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کا سیاق و سباق اگر سلیمان اور اس آدمی کو جو تخت لے کر آیا ہے دو الگ الگ شخصیتیں بناتا ہے، تو پھر یہ آگے یہ سلیمان علیہ السلام کا کہنا کہ لیبلونی، اب یہاں خود سلیمان اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اگر سلیمان خود ہیں تو پھر تو بات درست ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اس لیے اب یہ جتنے مفسرین وہاں اس کو آصف بن برخیہ کو قرار دیتے ہیں تو یہاں آ کر پھر تعویل کرتے ہیں کہ جی صحابی کا علم جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا نبی پر واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں تعویل کرتے ہیں بھائی اگر خود سلیمان نہیں لائے تو ان کا امتحان کیا ہوا؟ وہ امتحان تو اس کا ہوا۔ تو اگلا جملے کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے، اور آگے پھر کہا ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، یہ بھی اپنی ذات کی بات ہو رہی۔ تو جملوں میں یا وہاں تعویل کرو یا یہاں تعویل کرو، تو نبی کی موجودگی میں نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت فقیہ اور سمجھدار، قرآن کا فہم جتنا ان کو ہے شاید ہی کسی کو ہو، تفقہ اور بصیرت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ ان کا موقف ہے کہ خود سلیمان نے یہ کام کیا کہ وہ تخت اٹھا کر وہاں لے آئے، اور جیسے ہی وہ تخت آیا تو قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا،
اس کا اس تخت کے اندر تبدیلیاں کر دو، اس کی جو جھالریں والریں لگی ہوئی ہیں، کوئی ہیرے جواہرات ہیں، ان میں ادھر سے اکھیڑ کر ادھر لگا دو، ادھر سے ادھر لگا دو۔ ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتہتدی، کیا وہ عورت اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا خاتون ایسے لوگوں میں سے ہے کہ جن کو کوئی عقل وقل نہیں ہوتی، تو اس کا عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ہدایت کے کس درجے پر وہ ہوگی؟ جس کی عقل اونچی ہے وہ ہدایت کا درجہ بھی اونچا ہے، اور جو عقلی طور پر بے وقوف اور احمق ہے تو بیچارے کی ہدایت بھی اتنے درجے کی ہوگی۔ تو بادشاہوں کا امتحان لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کے اندر تبدیلیاں کروائیں کچھ۔ فلما جات، جب وہ آئی تو آتے ہی سب سے پہلے تخت اس کا باہر رکھا ہوا۔ قیلا، اسے کہا گیا، سلیمان علیہ السلام کے جتنے ملازمین ان کی طرف سے کہا گیا، خود سلیمان نے تو نہیں کہا، قیلا اسی لیے کہا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، اہاکذا عرشکی، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اہاکذا عرشکی، اور اس کا جواب بھی اتنا ہی جامع تھا۔ قالت، کہنے لگی، کأنہ ہو، لگتا تو یہ ہے کہ ویسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ جو تغیر و تبدل بھی ہو چکا ہے تھوڑا سا۔ قرآن کہتا ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہنے لگی ہمیں اس تخت کے لانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اس علم کا، کہ یہ علم دنیاوی علم نہیں ہے سلیمان کے پاس، یہ علم نبوت ہے، اور اسی لیے کننا مسلمین، ہم مسلمان ہو کر فرمانبردار ہو کر ان کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ امتحان لینے کی ضرورت تھی تو نہیں، ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس اور علم بھی ہے، کیونکہ خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، چنانچہ اس کو روک دیا گیا، روک دیا جو وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ، سورج کی۔ جب سے سلیمان کا خط گیا ہوا تھا، خود اپنی ذاتی طور پر وہ سورج کی پرستش سے باز آ چکی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اب پہلے تو آتے ہی اس کا امتحان ہوا تخت کے بارے میں، تو کہنے لگی کأنہ ہو۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آگے محل میں اپنے دربار میں تشریف فرما ہے، تو قیل لہا، جتنے ملازمین پروٹوکول افسر تھے انہوں نے اس سے کہا کہ ادخل الصرح، محل میں داخل ہو، چلیے اندر چلیے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب اس سے آگے چل رہی ہے تو صاف شفاف شیشہ ہے جس کے نیچے تیزی سے پانی بہہ رہا ہے۔ فلما رات ہو، اب وہاں سے گزر کر محل کے اندر داخل ہونا ہے، گیٹ میں داخل ہونا ہے۔ شیشہ اتنا بہترین صاف شفاف لگا ہوا ہے کہ اسے لگا کہ شاید اس دریائی پانی میں سے گزر کر جانا ہے۔ فلما رات ہو، اس نے جب اسے دیکھا تو حسبتہ لجۃ، اس نے دیکھا کہ یہ پانی گہرا ہے، نیچے پانی نظر آ رہا ہے، شیشہ نظر نہیں آ رہا، تو اس نے اپنی کشفت عن ساقیہا، اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی، شلوار اوپر اٹھا لی، جی جیسے دریا میں آدمی چھلانگ مارتا ہے تو اوپر کرتا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی تو سلیمان علیہ السلام نے آگے سے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ محل پورا کا پورا شیشے سے بنا ہوا ہے، یہ شیشہ ہے، تمہیں اپنی
پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا کا پورا محل صرح ممرد من قواریر، شیشے سے بنایا ہوا محل ہے پورا کا پورا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ ایک دوسری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیا، وہاں پھر اس کی نظروں کو دھوکہ لگا، تو محل کی خوبصورتی اور ایک نیا انداز اس کے سامنے آیا کہ محلات ایسے بھی بنتے ہیں۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے کہ اب تک ہم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے رہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں سلیمان کے ساتھ مل کر اسلام لائی، للہ رب العالمین، اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں یہاں اس نے اپنے ملکہ ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے، سلیمان کی اتباع کی بات نہیں کی، سلیمان کے ساتھ مل کر، یعنی اپنی بھی اس نے انا جو ہے وہ برقرار رکھی ہے۔ اور نبی کی طاقت اور قوت یہی ہوتی ہے کہ کسی کو دوسرے کو اس طرح ذلیل نہیں کہ بالکل ہی ماتحت ہو، وہ رفقا بناتے ہیں، نہ یہ کہ کیا ہے ماتحت بناتے ہیں۔ تو اس نے اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ میں اسلام لائی ہوں اپنے ارادے، اپنے عزم اور اپنے فیصلے سے، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ ممکن ہے عبادت بھی سر انجام دی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں ان آیات کی تشریح میں بھی مفسرین نے اللہ یعنی قصے فضول قسم کی کہانیاں بیان کی ہیں، جی کہ سلیمان علیہ السلام اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے تھے اس لیے پنڈلیاں ننگی کروائی۔ پنڈلی میں کون سا حسن ہوتا ہے، بے وقوف اور احمق لوگ۔ اور پھر اسلمت مع سلیمان سے نکال لیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی، اور تو حضرت نے لکھا ہے مولانا سندھی نے کہ یہ خرافات جاہلوں کی اور احمقوں کی، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ملکہ بلقیس کی شادی سلیمان علیہ السلام سے ہوئی ہو، بلکہ وہ مسلمان ہو کر یہاں سے واپس جا کر اپنے ملک میں اس نے حکمرانی کی ہے اور اس دین کے مطابق سسٹم بنایا ہے۔ تاریخی واقعات تو اس کے برخلاف، تو یہ جاہلوں اور احمقوں کی خرافات ہیں، جو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کے علم البطون والفروج، بس پیٹ اور جنسی خواہشات سے اوپر نہیں اٹھتے۔ بھلا سلیمان کو کیا ضرورت تھی کہ جناب والا اس خاتون کی پنڈلیاں ننگی کروا کر دیکھے؟ کوئی کہتا نہیں جی وہ جنی تھی، تو جنی جو ہوتی ہے اس کے پنڈلیوں میں بال ہوتے ہیں، تو وہ بال دیکھنے کے لیے بال ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ لا یعنی قسم کے قصے کہانیاں یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں، اسرائیلی روایات۔ بات یہاں علم کی ہو رہی ہے کہ انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یہ حکیم علیم کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور اس علم کے ثبوت میں موسوی علم کا ذکر تھا، اور پھر داودی اور سلیمانی علم کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے علم کا بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عورت کے علم کی بھی، علمی سیاسی شعور کی باتیں وہ قرآن نے یہاں پر نقل کی ہیں، اس کی سمجھداری کی، اس کے ہدایت کے راستے کی۔ تو بات علمی اور شعوری ہو رہی ہے، اس میں اس طرح کی لایانی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو یہاں مفسرین اپنی پس ذہنیت سے داخل کرتے ہیں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر دیا، آگے قوم سمود کا اور صالح علیہ السلام کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔